اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہی نہ ہو پھر بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ لیکن اسلام کی دولت تو سبحان اللہ، اس کے اندر رہ کر کے چھوٹی سے چھوٹی عبادت بھی بڑی بن جاتی ہے، کیونکہ اس میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک انگریز نے مسلمانوں کے خلاف ایک کتاب لکھنی چاہی کہ مسلمان دہشت گرد قوم ہے، مسلم مذہب بھی ایک دہشت گرد مذہب ہے۔ عجیب عجیب لوگوں کے ذہن میں جیسے تاثر ہیں ویسے بھی اس کے ذہن میں تھا، اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھنی تھی۔ اس نے بڑی اسٹڈی کی، بڑی کوشش کی، بڑی تیاریاں کی، بالآخر اس کو مسلمانوں کے خلاف کچھ بنانے کے لیے، کچھ لکھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنی پڑی۔ اب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے، اس کے ترجمے کی طرف توجہ کر رہا ہے۔ اس میں تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب طریقے سے لوگوں کو سمجھایا، عجیب عجیب مثالیں دے کر کے سمجھایا، ڈرایا بھی ہے، خوشخبری بھی دی، قیامت کا تذکرہ بھی ہے، اور پوچھا بھی صحیح تمہیں ہو کیا گیا کہ تم مسلمان نہیں ہوتے؟ یہ ساری کی ساری نعمتیں ہی اللہ کی ذات دے رہی ہے۔ انسان کو صحت اسی نے دی، انسان کو زندگی اسی نے دی، انسان کو اولاد اسی نے دی، انسان کو رزق اسی نے دیا۔ جب سب کچھ دیا اسی نے ہے، انسان اس اللہ کے سامنے کیوں نہیں جھکتا؟ شریک کیوں کرتا ہے؟ گناہ کیوں کرتا ہے؟ نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ نے عجیب عجیب سی مثالیں دے کر کے لوگوں کو سمجھایا۔ بھی لوگ تو مکھی کا پر بھی پیدا نہیں کر سکتے، نہیں بنا سکتے، اس رب نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، وہ بھی بغیر کسی ستون کے، زمین بچھا دی اللہ نے پانی کے اوپر تاکہ انسان کو تکلیف نہ ہو، سورج کو پیدا کیا تاکہ انسان اس سے اس کے پھل پک سکے۔ انسان کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے فائدے اٹھاتا ہے۔ چاند آیا ہے تاکہ پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہو۔ تو جب اس نے قرآن پڑھا تو وہ مسلمانوں کے خلاف کیا لکھتا، وہ خود ہی مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں ایسی تاثیر رکھی، سبحان اللہ۔ جب وہ مسلمان ہوا، اس نے کعبۃ اللہ کی زیارت کی، طواف کیا، عمرہ کیا، اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی محبت کو پیدا فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر مسلمان ہونے کے بعد اللہ سے ہر دعا انسان کرے خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو بھی ضرورت پڑے، چھوٹی سے چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی تک، وہ اللہ سے مانگے، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آتا ہے کہ جب بیت المقدس کو فتح کیا اور اس کے بھی فوجی جو ہے جوان بڑی پریشانیوں کے اندر آ گئے، تھک ہار گئے، تلواریں بھی کند ہو گئیں، لیکن اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ آگے بھی انہوں نے جو ہے وہ غیر مسلموں پر حملہ کرنا تھا، رات گزاری، اور ذہن میں یہ آیا، بلکہ کسی نے آ کے بتایا کہ آگے تو اور بھی دشمن آ رہے ہیں اکٹھے ہو کر کے۔ تو اس کے ذہن میں آیا کہ میرے جو فوجی ہیں زخمی بھی ہیں، ان کی تلواریں بھی کند ہو چکی ہیں، اب کیا ہوگا؟ لیکن دعا کا دروازہ تو کھلا تھا نا۔ پوری رات اس نے رو رو کر کے گزاری، یا اللہ یہ تھوڑے سے میرے پاس لوگ ہیں، فتح نصیب فرما، مہربانی فرما۔ دعائیں کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، توجہ سے جب انسان مانگے نا آوزاری کے ساتھ، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ صبح کسی نے آ کے بتایا جس پر وہ فوجیں آ رہی تھی وہ بحری بیڑا ہی ان کا غرق ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے فتح نصیب فرمائی اس طریقے سے۔ تو جب انسان دعائیں کرتا ہے، کوشش کرے اپنی طرف سے، پھر اس کے بعد دعا بھی نہ چھوڑے، کبھی نہ کبھی ضرور ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنیں گے۔ سنتے تو ہیں، قبول فرماتے ہیں، ہر ایک کا اپنا وقت ہوتا ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ انسان مایوس نہ ہو، بس توجہ سے صرف اور صرف اسی ذات سے مانگتا رہے، بڑی سے بڑی پریشانیاں حل کروا سکتا ہے۔ اپنے اولاد کے بارے میں، اپنی مستقبل کے بارے میں، نوکریوں کے بارے میں، گھروں کے بارے میں، رشتوں کے بارے میں، کچھ بھی ہے اللہ سے مانگنے والے بنے، بس انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب راستے کھولیں گے نا، پھر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ سدہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا